الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو حجة عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوں۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ماہ رمضان کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے جو اللہ نے ہمیں ایک بار زندگی میں پھر نصیب فرمایا ہے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلَا ذَلِكَ۔ دعا ہے کہ کائنات کا رب ہمیں بار بار اس طرح کے مواقع نصیب فرماتا رہے۔ ماہ رمضان میں اللہ نے ایک ماحول دے دیا ہے، نیکیوں کا موسم بہار شروع ہو چکا ہے، مسجدوں کی ویرانیاں آبادیوں میں بدل گئی ہیں، فجر کی نماز پر نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں، تراویح میں مسجدیں پر رونق نظر آتی ہیں۔ اللہ نے ایک ماحول بنا دیا ہے، ایک موسم دے دیا ہے، لوگ اللہ کی طرف، دین کی طرف، قرآن کی طرف، مسجد کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ تو ہر شخص جائے، ہر بندگون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، آسانیاں چاہتا ہے، پریشانیوں سے، نقصانات سے، حادثات سے، غموں سے، صدموں سے بچنا چاہتا ہے۔ تو کوئی اس طرح کا راستہ ہے، کوئی ایسا طریقہ ہے جس کو اپنایا جائے، ٹینشن ختم ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے، خطرات ختم ہو جائیں، آرام مل جائے، سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، کامیابی مل جائے، جنت مل جائے، جہنم سے آزادی مل جائے۔ جی ہاں، ایک راستہ ہے کہ ماہ رمضان میں 3 کام کا خصوصی طور پہ اہتمام کریں۔ ایمان بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا، کامیابی بھی ملے گی اور جنت بھی ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ 3 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ میں ایک رکوع ہے جس میں خاص طور پر
روزوں کے مسائل کا ذکر ہے، روزوں کے احکامات کا ذکر ہے، اس میں خاص طور پر 3 چیزوں کا بیان ہے۔ انہیں 3 چیزوں کو ہم اگر سمجھ لیں تو دنیا اور آخرت میں کامیابی پکی ہے۔ پہلی چیز ہے ایمان، دوسری چیز ہے قرآن، اور تیسری چیز ہے دعا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایمان کا بیان، خطاب کن کو ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو اللہ کو مانتے ہو، اے وہ لوگوں جو اللہ کے نبی کے ماننے والے ہو، اے وہ لوگوں جو قرآن کو آسمانی کتاب ماننے والے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مومنوں کے اوپر روزے فرض ہے، ایمان والوں کے اوپر روزے فرض ہے، مسلمانوں کے اوپر روزے فرض ہے۔ پہلی چیز ایمان۔ ایمان مکمل کیسے ہوگا؟ کون سا بندہ مومن ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کافر میں، مسلمان اور مشرک میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ، بندے میں مشرک میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، مسلمان میں اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ معلوم یہ ہوا یا ایھا الذین آمنوا کا تقاضا یہ ہے ہر مومن کو نمازی ہونا چاہیے۔ نماز ہے تو ایمان ہے، نماز نہیں ہے تو بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے نماز کو ایمان کے ساتھ تعبیر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ ذکر نماز کا ہے لیکن نماز کو رب نے ایمان کہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ، ان کا متفق کا فتویٰ اور فیصلہ یہ تھا کہ بے نماز بندہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر نبوی پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے اور فرماتے ہیں لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام میں تھوڑا سا بھی حصہ باقی نہیں رہا۔ نماز ہے تو ایمان، اگر نماز ہے تو پھر روزہ بھی قبول ہے، نماز ہے تو حج بھی قبول ہے، نماز ہے تو عمرہ بھی قبول ہے، نماز ہے تو صدقہ بھی قبول ہے، نماز ہے تو باقی باتیں بھی قبول ہے۔ اگر بندہ نمازی نہیں، بے نماز کا روزہ قبول نہیں، بے نماز کا صدقہ قبول نہیں، بے نماز کی زکوٰۃ قبول نہیں، بے نماز کا حج قبول نہیں، بے نماز کا عمرہ قبول نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پورے کے پورے مومن بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، کیونکہ نماز کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آمنے سامنے کر دیں گے، فی جنات یتساءلون، جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے، آواز دے کر کہیں گے عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اے جہنمی اور یہ بتاؤ تمہارا جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، تم جہنم کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کون سا گناہ کر کے آئے ہو۔ سورہ مدثر ہے 29واں پارہ ہے، رب العالمین نے فرمایا جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کے بغیر جنت نہیں ہے، نماز کے بغیر ایمان نہیں ہے۔
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا دنیا میں آنے والے اچھے لوگ بھی آئے برے بھی آئے، باپ اچھے تھے بزرگ اچھے تھے، آگے جو نئی نسل آئی ہے اولاد آئی ہے، اضاعوا الصلاة انہوں نے نمازوں کا خیال نہیں کیا، نمازوں کی فکر نہیں کی، نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات اپنے من اور مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہے، فسوف یلقون غیا ان قریب اللہ رب العالمین ان کو نمازوں کو ضائع کرنے کی سزا اس انداز میں دیں گے، جہنم کی وہ وادی جس کا نام غی ہے، جب جہنمیوں کو جہنم میں جلایا جائے گا، کافروں مشرکوں بے دینوں رب کے باغیوں کو دین کے نافرمانوں کو جہنم کی آگ میں جب جلایا جائے گا، ان کے جسم سے نکلنے والا گندا خون بدبودار پیپ جس گڑھے میں جمع ہوگی اس کا نام غی ہے، اور جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اللہ نے ان لوگوں کو وہاں پھینکنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ایمان بچانا چاہتے ہو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر ایمان نہیں ہے، نماز کے بغیر جہنم سے بچنا ممکن نہیں ہے، نماز کے بغیر جہنم کی آگ سے بچنا ممکن نہیں ہے، نماز کے بغیر جہنم کی تکلیفوں سے عذابوں سے اور تکلیف دینے والی چیزوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن تو ان لوگوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے جو صرف نماز میں سستی کرتے ہیں، حالانکہ نماز بالکل نہیں چھوڑتے، تارک نماز نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہفتہ ہفتہ نماز نہیں پڑھی، ایسا نہیں کہ مہینہ مہینہ نماز نہیں پڑھی، ایسا نہیں کہ پورا سال مسجد میں نہیں گئے، بلکہ فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ کون سے نمازی جن کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کا گڑھا ہے؟ فرمایا الذین، وہ نمازی جو اپنی نمازوں کے اندر ساہون، سستی کرتے، نمازوں میں سستی کرنے کی سزا تو جہنم ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، جہنم کا گڑھا ہے۔ جو سستی سے اگلے سٹیپ پر ہے، جو غافل ہے، جس کو فکر نہیں، جس کو خیال نہیں، جس کو پرواہ نہیں، جس کی کوئی مجبوری نہیں، پھر بھی اس کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، من حافظ علیہ کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، یہ نماز اس بندے کے لیے قبر میں نور بن جائے گی اور قیامت والے دن بچنے کی دلیل بن جائے گی، جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جس نے نماز کا خیال نہ کیا، نماز کی پرواہ نہ کی، نماز کی پابندی نہ کی، فرمایا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نِجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ نماز قبر میں اس کے لیے نور نہیں بنے گی، قیامت والے دن اس کے بچنے کی کوئی دلیل نہیں ہوگی، اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات نہیں مل سکے۔ ساتھ فرمایا من ضیع الصلاۃ حشر مع فرعون و حامان و قارون و ابی بن خلف، فرمایا جس بندے نے نماز کو ضائع کر دیا اس کا حشر ویسے ہوگا جیسے فرعون کا ہوگا، قارون کا ہوگا، حامان کا ہوگا، ابی بن خلف کا ہوگا، موٹے موٹے چوٹی کے بڑے بڑے کافروں کا نام لے کر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے امت کو آگاہ کر دیا۔ ایمان والو، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کا خیال کرنا ہے، اگر نماز کا تم نے خیال نہ کیا کہنا کرب قیامت والے دن تمہارا خیال نہیں کرے۔ آج میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماؤں، برادران اسلام، گھروں کے گھر بے نماز ہیں، مرد بے نماز، عورتیں بے نماز، بڑے بے نماز، بوڑھے بے نماز، جوان بے نماز، اور اللہ کی بنا بعض گھر تو ایسے ہیں کہ گھر میں 10 افراد ہیں، ایک بندہ بھی رب کو یاد کرنے والا نہیں ہوتا۔ جب ایمان نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی، سجدہ نہیں ہوگا، رب کی یاد نہیں ہوگی، رب کا ذکر نہیں ہوگا، رب کے سامنے جھکنے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر رحمتیں کیسے نازل ہوں گی، پھر برکتیں کیسے آئیں گی، پھر پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی، پھر ٹینشنیں کیسے ختم ہوں گی، پھر دکھوں کا علاج کہاں سے آئے گا؟ دکھوں کا علاج نماز میں۔
پریشانیوں کا علاج نماز میں ہے، اطمینان چاہیے تو نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا اقم الصلاۃ لذکری، پیارے موسیٰ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھا کر۔ نماز اللہ کا ذکر ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کائنات کے اندر جہاں بھی چلا جائے تجھے سکون نہیں ملے گا۔ اگر اطمینان قلب چاہیے وہ ایک چیز ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ نماز کی عادت بنا لے، جب تو پریشان ہوگا 2 رکعت پڑھے گا، ان 2 رکعت کی برکت سے اللہ تیری پریشانی کو ختم کر دے گا۔ جو نمازی ہیں، جو سجدے کرنے والے ہیں، جو نوافل پڑھنے والے ہیں، ان کے اوپر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، مشکل وقت آتے رہتے ہیں، صدموں سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں ان کی پریشانیاں انہیں بھول جاتی ہیں۔ نمازی بن جائے، نماز کے ساتھ ہی کامیابی ہے، نماز کے ساتھ ہی نجات ہے، نماز کے ساتھ ہی ایمان ہے، اور نماز کے ساتھ ہی قبر میں نور ہے، نماز کے ساتھ ہی قیامت والے دن بچنے کا سامان ہے، نماز کے ساتھ ہی جہنم کی آگ سے نجات ملے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جس نے نماز پڑھی ہے اس کی نماز پڑھی جائے گی، جو نماز نہیں پڑھتا اہل علم نے لکھا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے نماز فوت ہو جائے، اللہ اکبر، بے نماز فوت ہو جائے، اس کو غسل نہ دیا جائے، اس کو کفن نہ دیا جائے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ رکھنے سے پہلے نماز کا جائزہ لو، روزہ رکھنے سے پہلے نماز کا خیال کرو، روزہ رکھنے سے پہلے اپنے ایمان کو تولو، کیا نمازی ہو، نمازی بھی بن جاؤ، روزہ دار بھی بن جاؤ، پھر یہ نماز بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی اور روزہ بھی جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو بہنوں کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں، میرے بہنوں، نمازی بن جائیں۔ رب نے ماحول دیا ہے، نماز کے ساتھ تعلق جوڑ لیجئے، کثرت کے ساتھ نماز پڑھیے۔ جو جتنے زیادہ سجدے کر کے آئے گا جنت اس کے لیے آسان ہو جائے گی، اور قیامت والے دن اس کو رسول اللہ کا ساتھ اور رفاقت نصیب ہوگی۔ نماز سکون ہے، نماز باعث رحمت ہے، نماز باعث نجات ہے، نماز باعث اطمینان ہے، نماز فرض ہے، نماز قرض ہے، نماز حق ہے، نماز ضروری ہے، نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام جب دنیا سے روانہ ہوئے، آپ علیہ السلام کی زبان پر جو آخری الفاظ تھے وہ یہی تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اور قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نماز ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت والے دن بندے سے عبادات کے حوالے سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ فرمایا نماز صحیح نکلی باقی معاملات بھی صحیح ہو جائیں گے، اگر نماز کے اندر کمی نکلی خاب و خسرا، بندہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو میں رمضان میں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نمازی بن جائیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کامیابی کہاں سے ملے گی؟ دن میں 5 بار اعلان ایک مقام پہ ہوتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ ادھر آؤ، تمہیں کامیابی یہاں سے ملے گی۔ نمازی کو کامیابی ملے گی جو رب کے گھر میں آئے گا، جو حی علی الفلاح کی پکار اذان اور اعلان سن کر مسجد میں آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو نماز پڑھتے کامیاب ہیں۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ھدی للمتقین، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کا ذکر ہے، پہلے نمبر پہ فرمایا وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، پھر فرمایا رب نے جو رزق دیا ہے، روزی دی ہے، مال دیا، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو قرآن نازل کیا گیا ان کے پیغمبر پر، ان کی شریعت میں، اس پر بھی ایمان ہے، اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان کے اوپر بھی ایمان ہے، اور آخر میں فرمایا آخرت پر ان کا یقین ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی پہلی خوبی کیا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کے پابند ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، نماز کا خیال کرنے والے ہیں، نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب ان کے بارے میں رب العالمین نے قرآن کریم میں سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، فاولئک ھم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی چاہیے نمازی بن جائیں، جنت چاہیے نمازی بن جائیں، سچے مومن بننا چاہتے ہیں نمازی بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے معاملے میں خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جب نماز کے لیے گھر سے روانہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں مہمانی تیار کر۔ جنت کا خصوصی دروازہ جس کا نام باب الصلاۃ ہے، جس سے صرف امت محمدیہ کے نمازی جنت میں داخل ہوں گے، اور نمازیوں کے لیے الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ کہیں فرمائے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الجنہ، یہ جنت کے وارث ہیں۔ کہیں فرمائے اولئک فی جنات مکرمون، یہ جنت میں رب کے مہمان ہوں گے، رب ان کا میزبان ہوگا۔ اور دوسری چیز یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والے بن جاؤ، مومن بن جاؤ، یعنی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، نمازی بن جاؤ، نمازی بن کے پھر روزے رکھو، پھر فرائض ادا کرو، پھر حقوق ادا کرو۔ اور دوسری چیز جو سورۃ البقرہ کے اس رکوع کے اندر بیان کی گئی ہے وہ ماہ رمضان کے حوالے سے ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں رب نے قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، قرآن کی ابتدا آغاز اسی مہینے میں ہوا، اور اللہ رب العالمین نے یہ جو مہینہ ہمیں دیا ہے اس میں قرآن کو جوڑ دیا ہے۔ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے جو نمازی بن جاتا ہے، جو روزے رکھ رہا ہے، اس کو خاص طور پر اس مہینے میں قرآن سے تعلق بڑھانا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے کثرت کے ساتھ، قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن سمجھنا چاہیے، قرآن کی تبلیغ کرنی چاہیے، قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب لوگوں میں زیادہ بہترین وہ لوگ ہیں من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ قرآن سے جو محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ ہر سال ماہ رمضان میں جبرائیل اترتے تھے، نازل ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ جتنا قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا تھا جبرائیل رسول اللہ کو سنایا کرتے تھے، رسول اللہ جبرائیل کو سنایا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آخری ماہ رمضان میں جبرائیل کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا، 2 بار سنا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 60 سے 100 آیات والی سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز میں 30 آیات کے برابر لمبی قرات کیا کرتے تھے۔ مغرب کی نماز میں تو بعد اوقات سورہ طور کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، اور نوافل کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا قرآن کے ساتھ جو تعلق تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رات گزاری اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، جو رسول اللہ کی زوجائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سے آپ کی بیوی ہیں۔ رات میں نے گزاری، رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے تہجد کا ارادہ فرمایا، اور آپ نے جب قیام شروع کیا میں بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی رکعت شروع کی، آپ نے سورۃ البقرہ کی، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی 100 آیات پڑھی۔ میں نے کہا 100 کے بعد رسول اللہ رکوع میں چلے جائیں گے۔ آپ نے قیام کو جاری رکھا، قرات کو جاری رکھا۔ میں نے کہا 100 آیات اور پڑھیں گے پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سے بھی زیادہ آیات پڑھ لی، سورہ بقرہ مکمل ہو گئی۔ میں نے کہا شاید ابھی رکوع میں چلے جائیں گے، آپ نے رکوع نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، سورہ نساء بھی مکمل کر لی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے سوچا آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء مکمل کرنے کے بعد پھر سے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر لی۔ اس طرح سے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رکعت میں تقریباً 5.25 پاروں کی تلاوت کر کے بتا دیا قرآن کے ساتھ ایک مومن کا یوں تعلق ہونا چاہیے۔ آج میرے بھائیو ہماری حالت کیا ہے؟ 50 سال سے نمازی ہیں، قل واللہ سے آگے نہیں جا رہے، ہر رکعت میں قل واللہ پہ گزارا کریں۔ ایک رکعت میں 5.25 پارے پڑے اس ہستی نے جن کا گناہ کوئی نہیں ہے، جو معصوم عن الخطا ہیں، جنہوں نے جنت کے دروازوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ کھلوانا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ کتنا تعلق؟ اللہ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے ساتھ تعلق بڑھائیں، قرآن کے ساتھ محبت کریں، قرآن سے پیار کریں، ایسی محبت کہ قرآن کے بغیر گزارا نہ ہو۔ فجر میں قرآن پڑھیں، ظہر میں قرآن پڑھیں، عصر میں قرآن پڑھیں، مغرب عشاء میں قرآن پڑھیں، نماز سے پہلے قرآن پڑھیں، نماز کے بعد قرآن پڑھیں، گھر میں نماز پڑھیں، دکان پہ قرآن پڑھیں، آفس میں اور راستے میں، موبائل پہ، گھر میں کثرت کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ جب آپ قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے، قرآن آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا، قرآن سے ایسا تعلق بن جائے گا، قرآن کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ قرآن قیامت والے دن یہ کہے گا پروردگار ان کا میرے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تو آج یہ جنت میں نہ جائے میرا بھی گزارا نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، روزہ بھی بندے کے حق میں سفارش کرے گا اور قرآن بھی بندے کے حق میں سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا اے پروردگار میری وجہ سے کھانے پینے سے، خواہشات کی کمی سے یہ رکا رہا، میں نے اس کو روکے رکھا، اور قرآن کہے گا یا اللہ میری محبت میں تھکا آ رہا، محنت مزوری کرنے والا قرآن سنتا رہا، سویا نہیں، بیدار رہا، میری وجہ سے یہ جاگتا رہا۔ اللہ فرمائے گا روزے کو تو کیا چاہتا ہے، قرآن کو کہے گا تو کیا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دونوں اس بندے کے حق میں سفارش کریں گے، اللہ ان کی سفارش کو قبول کر کے بندے کو جنت میں بھیج دے گا۔ فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ آپ نے فرمایا لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھتے رہا کرو، کیونکہ قیامت والے دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، والدین بھی دور بھاگ جائیں گے، بہن بھائی بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، پیاری بیوی بھی سامنے نہیں آئے گے، قریبی رشتہ دار بھی منہ موڑ لیں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ بنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی۔ اس وقت اگر کوئی کام آئے گا جو اصل دوست ہے، جو جگری یار ہے، جو اصل یار ہے، جو اصل اوکے وقت میں کام آنے والا سفارشی ہے، اور میں اقرأوا القرآن فإنه یأتی
یوم القیامت شفیع لاصحابہ، قرآن پڑھا کرو، قیامت والے دن قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ماہ رمضان میں جو ماہ قرآن ہے کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، اور یہ ایسی کتاب ہے اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو چھونا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، سمجھنا بھی ثواب ہے، اس کو قریب کرنا بھی ثواب ہے، اس کو گھر میں رکھنا بھی ثواب ہے، اس کو سمجھنا بھی ثواب ہے، اس کے مطابق عمل کرنا بھی ثواب ہے، اور اس کے ساتھ سچی محبت کرنا یہ باعث نجات ہے۔ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ والدین کے جیسے حق ہیں، قرآن کے بھی حق ہیں۔ پہلا حق قرآن کریم کے اوپر ایمان لانا ہے کہ یہ یقیناً واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا حق قرآن کریم کے ساتھ سچی محبت کرنی ہے۔ تیسرا حق قرآن کریم کو سیکھنا ہے۔ چوتھا حق قرآن کریم کو پڑھنا ہے، اور 5واں حق قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جو بندہ قرآن کریم کے یہ 5 حقوق ادا کرتا ہے، یہ قرآن قیامت والے دن اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں پہنچوا کے چھوڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے۔ اور جنہوں نے قرآن کی قدر نہیں کی، اللہ نے نبیوں کے سردار پر تمام آسمانی کتابوں کی سردار قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی، لیکن جس نے ماہ رمضان میں بھی عام حالات میں بھی قرآن کے ساتھ توجہ نہیں دی، خیال نہیں کیا، تعلق نہیں جوڑا، محبت نہیں کی، حق ادا نہیں کیا، یہ قرآن کریم جس طرح اپنے پڑھنے والے کی قیامت والے دن سفارش کرے گا، اسی طرح جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن اس کی قیامت والے دن رب کے حضور شکایت بھی کرے گا۔ فرمایا القرآن حجت لک او حجت علیک، قیامت والے دن یا تو قرآن تیرے بچنے کی دلیل بن جائے گا یا تیرے پکڑے جانے کی سند بن جائے گا۔ قرآن یا تو تیرے حق میں سفارش کرے گا یا پھر تیرے خلاف شکایت کرے گا۔ جس کے حق میں قرآن کی سفارش ہو جائے وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس کے خلاف قرآن نے شکایت کی کیا بنے گا؟ آج اپنے عمل پہ غور کیجیے۔ فیس بک روزانہ کھولتا ہے، یوٹیوب روزانہ کھولتا ہے، ٹی وی روزانہ چلاتا ہے، کمپیوٹر روزانہ چلاتا ہے، دنیا داری کے کام، فن اور بہت ساری چیزیں، کھیل تماشے۔ قرآن سال بعد وہ بھی کہتے ہیں بس تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں، کبھی سال بھی گزر جاتے ہیں، بعض اوقات دیمک چاٹ جاتی ہے، بعض اوقات قرآن کے اوپر جالا چڑھ جاتا ہے۔ کیا قرآن کے ساتھ اسی طرح ہم سلوک کریں گے؟ پھر اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت کا داخلہ دیں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت والے دن وہ بندہ ذلیل و رسوا ہوگا جس نے دنیا میں قرآن کی قدر نہیں کی۔ اللہ نے موقع دیا سیکھنے کا، سیکھا نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن سیکھنا کتنا آسان ہو گیا۔ ایک وقت تک قرآن سکھانے والے نہیں ہوتے تھے، اب تو ہر بندے کے پاس ایسے وسائل ہیں، مسجد میں قرآن سیکھ سکتا ہے، مدرسے میں قرآن سیکھ سکتا ہے، موبائل میں قرآن ہے، گھر میں قرآن ہے، آن لائن پڑھ سکتا ہے، دوستوں کے پاس پڑھ سکتا ہے، فری میں آڈیو ہے، ویڈیو ہے، ریکارڈنگ ہے۔ کوئی ایک بہانہ بھی نہیں چل سکتا کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی تعلیم کو اتنا عام اور آسان کر دیا، لیکن یہ بندہ ہے، اس کی توجہ کی ضرورت ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک اور شخصیت بھی اس بندے کے حق میں، اس بندے کے خلاف رب کے حضور شکایت کرے گی، جن کا نام ہی اس میں گرامی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الفرقان 19واں پارہ ہے۔ فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کا رسول رب کی عدالت میں دعویٰ دائر کرے گا، اے میرے پروردگار ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم کے یہ افراد ہیں، میں ان کی شکایت کر رہا ہوں، انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ کہیں آپ ان میں تو نہیں ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے؟ اگر چھوڑا ہوا تھا اللہ نے موقع دے دیا، عہد کریں اب قرآن کو چھوڑنا، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کر دی، اور پھر انجام کیا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی شکایت سے محفوظ فرمائے۔ سفارش ہر کوئی رسول اللہ شافع معاشر ہیں، اللہ کے پیغمبر قیامت والے دن بعض گناہگار امتیوں کے حق میں سفارش کریں گے، فائدہ ہوگا، لیکن یہ بھی پکی بات ہے، قرآن کہتا ہے کچھ کے بارے میں رسول اللہ شکایت بھی کریں گے۔ اگر سفارش سے بچاؤ ہو سکتا ہے، شکایت سے پھر کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر نصیب فرمائے۔ قرآن کریم پڑھنے پر اجر بھی بڑا ہے، سوا ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، 30 نیکیوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے محب القرآن لوگوں نے قرآن کریم کے حروف کی تعداد کو گنا ہے، 3,23,071 حروف ہیں قرآن کریم کے، 10 کے ساتھ ضرب دیں تو 30 لاکھ سے زیادہ نیکیوں کا جو ثواب ملتا ہے اس بندے کو جس نے ایک بار قرآن کریم کو پڑھا ہے۔ ایک پارہ 1 لاکھ نیکیوں کے برابر ہے، ایک صفحہ 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اللہ نے ایسے عظیم الشان کتاب دی جو ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری وزنی کرنے والی ہے، اس کے باوجود امت غفلت کا شکار ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرمائے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آسان طریقہ، ہر نماز کے وقت اگر آپ صرف 2 ورقے پڑھتے ہیں، 4 صفحے پڑھتے ہیں، روزانہ 1 پارہ آسانی سے مکمل کر سکتے ہیں۔ اور ماہ رمضان میں 1 بار قرآن کریم کو مکمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین 7 دن میں قرآن کریم کو مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور ہم میں ایسے بھی ہوں کہ 70 سال ہو گئے 1 بار بھی قرآن کریم کو مکمل نہیں کر سکے، 60 سال ہو گئے ہیں قرآن کریم کو 1 بار مکمل نہیں کر سکے، ایسے بھی موجود ہیں ہمارے اندر۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے بھی جلدی پڑھنا چاہتا ہوں، آپ نے مہینے میں اس سے جلدی پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا 10 دنوں میں اس سے جلدی پڑھنا چاہتا ہوں، 7 دنوں میں اس سے بھی جلدی پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دن میں اس سے جلدی ختم نہیں کرنا، کہ صحابی کا شوق یہ تھا کہ مجھے اس سے بھی جلدی ختم کرنے کی اجازت مل جائے۔ اللہ میں ایسا شوق نصیب فرمائے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نمازی بن جائیں، جنت بھی ملے گی، جہنم سے نجات بھی ملے گی، کامیابی ملے گی، سکون ملے گا، ایمان ملے گا، اطمینان ملے گا۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق ہو، خصوصی پیار، خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، بیوی کو پڑھائیں، گھر میں بیٹھیں، بیٹے سے کوئی چھوٹی سی سورت سن لیں، بیوی سے سورت سن لیں، کوئی حدیث سن لیں، دین گھر کا ماحول بنائیں، بچوں کو قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا بنائیں، قرآن سے محبت بچوں کی گھٹی میں ڈال دیں۔ گھر میں قرآن کی تلاوتیں ہوں، شیطانی آوازیں، موسیقی، جگتیں، بیہودہ باتیں چھوڑیں ان کو، یہ ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ نبی کو ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن والوں کے لیے نہیں ہے۔ جن کو رب نے قرآن دیا ان کو کیا ضرورت ہے موسیقی کی؟ جن کے پاس رب کا کلام ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام، ان کو کیا ضرورت ہے بیہودہ گانوں کی؟ ان کو کیا ضرورت ہے جگتوں کی؟ ان کو کیا ضرورت ہے گویوں میراثوں کی؟ ان کو کیا ضرورت ہے گندی فوج بیہودہ باتوں کی؟ قرآن سے تعلق جوڑیے، قرآن پڑھیے، قرآن سنیے، قرآن سنائیے، قرآن چلائیے، قرآن کا پیغام پہنچائیے۔ یہ قرآن کامیابی کی ضمانت بن جائے گا، نجات کا ذریعہ بن جائے گا، جنت میں پہنچوا کے چھوڑے گا، رب سے تعلق جڑوا کے چھوڑے گا، نیکیوں کا پلڑا باریک کروا کے چھوڑے گا۔ یہی اصل ساتھی ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، اور قیامت والے دن جب کوئی کام نہیں آئے گا، یہ قرآن پڑھنے والے کی کام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات۔ دو کاموں کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ ایک تو نمازی بن جائیں اور دوسرا قرآن سے تعلق زیادہ سے زیادہ مضبوط کر لیں، اور تیسرا کام یہ ہے دعا کا اہتمام کریں۔ سورۃ البقرہ کے اس رکوع میں جہاں روزوں کے احکامات ہیں وہاں خاص طور پر دعا کا ذکر ہے۔ جتنا کچھ اللہ نے دعا میں رکھا ہے کسی عبادت میں نہیں رکھا۔ دعا تمام عبادات کا خلاصہ ہے، بنیاد ہے، مغز ہے، نچوڑ ہے، خالص ہر عبادت کی بنیاد نماز پر ہے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں کہ ہر عبادت، ہر جو عبادت ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ دعا پر ہے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں جس میں دعا نہ ہو۔ تو کثرت کے ساتھ دعا کا اہتمام کریں۔ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ جب بندہ دعا کا اہتمام کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کے اوپر باقاعدگی عطا فرماتا ہے، ورنہ بندہ سست ہو جاتا ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے، اللہ تو نے توفیق دی ہے۔ روزہ مکمل کیا، اللہ کا شکریہ ادا کرے، اللہ تیری توفیق دے ہوا، مجھے آئندہ توفیق دے دے۔ ایک نماز پڑھی ہے، نماز سے پہلے دعا، اللہ مجھے نماز کی توفیق دے دے۔ نماز پڑھ لی ہے، رب کا شکر ادا کریں، آئندہ توفیق مانگیں۔ یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ نماز پڑھ لی ہے، اللہ مجھے اور اچھے انداز میں عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ سحری کے ٹائم دعا کریں، افطاری کے ٹائم دعا کریں، نماز سے پہلے دعا مانگیں، نماز کے بعد دعا مانگیں، صبح کے وقت دعا مانگیں، رات کو مانگیں، شام کو، کثرت کے ساتھ۔ چھوٹی چھوٹی چیز بھی ہو نا رب سے مانگا کریں، بڑا مزہ آئے گا، بڑا لطف آئے گا اور رب بھی راضی ہوگا۔ میرا بندہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مجھ سے مانگتا ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو فرمایا تھا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگنا۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی رب سے سوال کرے۔ دینا تو رب نہیں ہے، لیکن یہ جو تعلق ہوتا ہے نا، بھئی یہ بندہ بس مجھ سے ہی مانگتا ہے، میرے پاس یاد ہے اور کہیں نہیں جاتا، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ہمارا رب کے ساتھ دعا کا تعلق ہے۔ دعا جتنی زیادہ کریں گے، جتنا زیادہ اس کو یاد کریں گے، رب کے قریب ہو جائیں گے۔ جب رب کے قریب ہو جائیں گے جنت آسان ہو جائے گی، جہنم سے بچنا آسان ہو جائے گا، کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان میں نماز کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دعا کے ساتھ بھی خصوصی تعلق بنانے اور کثرت کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک گزارش ہے کہ آپ جانتے ہیں ملکی حالات کے حساب سے مہنگائی جس طرح بڑھ رہی ہے، بجلی کے ریٹ وغیرہ بھی بڑھ رہے ہیں۔ مسجد کی انتظامیہ نے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مستقبل میں مسجد کا جو فنڈ ہے اس کے لوڈ سے بچنے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے بجلی کا انتظام، جس کو کہتے ہیں سولر سسٹم، تاکہ مسجد کے لیے جتنا بجلی کا خرچہ ہوتا ہے سولر سسٹم کے ذریعے اس نظام کو چلایا جائے اور بجلی کے جو بھاری بل ہیں ان سے بچا جائے۔ اس کے لیے تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ خرچہ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک مرتبہ تو خرچہ ہو جائے گا، لیکن پھر مستقل یہ ہے کہ مسجد کے اوپر جو بجلی کے بل ادا کرنے کا بوجھ ہے یہ انشاءاللہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں کچھ ساتھیوں نے تعاون کا وعدہ بھی کیا ہے۔ ماہ رمضان ہے، ماہ قرآن ہے اور یہ صدقہ کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ ساتھیوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس کار خیر میں ایک حصہ ملانے کا بہترین موقع ہے کہ مستقل اگر کسی مسجد کی انتظامیہ کی یا مسجد کے اوپر جو بوجھ ہے اس کو ہم ہٹا لیں گے اور اس کے لیے تعاون کریں گے۔ امید ہے اللہ تعالی ہمارے قیامت والے دن کے جو بوجھ ہیں، پریشانیاں، ان کو ہٹا دیں گے۔ تو سب ساتھیوں نے حسب توفیق تعاون کرنا ہے اور ذہن بھی بنا لیں، آج نہیں کل، اگلے ہفتے یا جس طرح آپ کو اللہ پاک توفیق دیتا ہے تو حسب توفیق زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں حصہ ملا کر ایک صدقہ جاریہ، یا عظیم صدقہ جاریہ ہے
کہ آپ کا کیا ہوا کام جاری رہے گا، مسجد نمازی اللہ والے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس میں ضرور آپ نے جتنا بھی حسب توفیق حصہ ملانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حسب توفیق جیسے پہلے بھی حسب سابق، الحمدللہ پہلے میں اس کا آغاز کرتا ہوں، 5000 روپے میری طرف سے انشاءاللہ اس کار خیر میں یہ ایسے سمجھے جمع ہو گئے ہیں، اس کے بعد آپ ساتھ ہی اپنا حصہ ملائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے کاموں میں مل جل کر بڑھ چڑھ کر حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان حسنات کو ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون